سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں معظم خان صاحب کے پاس۔ معظم خان صاحب کے پاس پہلے بھی میں اکثر آتا جاتا رہتا ہوں۔ ہم نے ایک ویڈیو کی تھی معظم خان صاحب کے ساتھ کہ جی پاکستان کیا ورلڈ کپ فائنل اٹھائے گا یا سیمی فائنل میں کون سی چار ٹیمیں پہنچی تھیں۔ وہ چار ٹیمیں انہوں نے بتائی تھیں، ایک تھی جی نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا، اور تیسرا ایشین میں سے پاکستان یا انڈیا۔ تو انڈیا پہنچ گیا۔ چار ٹیمیں جو سی ہیں نا وہ پہنچ چکی ہیں ورلڈ کپ کی پیشن گوئیوں کی تلاش میں بہت سارے اسٹرالوجرز سے ملا، مگر کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ جی ہم اس کے بارے میں یہ پکی خبر دے سکتے ہیں۔ بقول معظم صاحب کے جی کہ اس کے اوپر اسٹرالوجی کام نہیں کرتی۔ آج معظم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے تو انہوں نے جی ان کے ستاروں نے کام کیا، چار ٹیمیں جو انہوں نے بتائی تھیں وہ چار ٹیمیں آ گئیں۔ اب ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ پہلے تو کہتے تھے جی میں تو اس کو اس کے اوپر کوئی پریڈکشن نہیں دے سکتا، مگر ان کی پریڈکشن سچ ہو گئی، چار ٹیمیں وہی پہنچی ہیں جو انہوں نے کہی تھی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ پہلی بات تو یہ ہے میری بات کہ اسٹرالوجی جو ہے اس میں قطعی طور پر جو کرکٹنگ ایونٹ ہے یا کوئی سپورٹنگ ایونٹ ہے اس پر کوئی ریڈنگ نہیں دی جا سکتی۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ کوئی بھی ریڈنگ دے سکتا۔ ہاں، اب یہ چار ٹیمیں آئی ہیں، میں نے آپ کو تب بھی کہا تھا کہ جو آدمی تھوڑی کرکٹ کھیلتا ہے، جو کرکٹ سینس ہے یا جس نے پچھلے ورلڈ کپ دیکھے ہیں، ان کو ایک ڈفرینٹ قسم کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ ورلڈ کپ چلتا کس طرح ہے۔ دیکھیں نا، اس وقت تک انڈیا جیت چکا، پاکستان جیت چکا، ویسٹ انڈیز جیت چکا، آسٹریلیا جیت چکا۔ باقی جو دو ٹیمیں رہ گئی تھیں میجر دو، انگلینڈ بھی جیت چکا، جو دو ٹیمیں رہ گئی تھیں ان میں ایک ساؤتھ افریقہ اینڈ سیکنڈ از نیوزی لینڈ۔ تو مجھے بار بار یہ لگتا ہے کہ ان دو ٹیموں میں سے ہی کوئی ٹیم آئے گی، اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو چار ٹیمیں ہوں گی انڈیا پاکستان، ان میں سے ایک یا انڈیا آؤٹ ہوگا یا پاکستان آؤٹ ہو گا، دوسرا آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور دی چوکرز ساؤتھ افریقنس، یہ سیمی فائنل میں ہوں گے۔ اور یہ دیکھ لیں چاروں کی چاروں ٹیمیں اس وقت ہیں۔ سر نہ میں کوئی خواب دیکھتا ہوں، نہ میرے پاس کوئی بابا ہے، نہ میرے پاس کوئی موقع ہے۔ میں نے تو آپ کو اپنی مگر سر اس بار اسٹرالوجی کام کر گئی نا۔ نہیں اسٹرالوجی نہیں کام کی، وہ میری اپنی گٹ فیلنگس تھی۔ آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ بات ایسے نہیں ہے، اگر ہوتی تو مجھے اس بات کو بتانے میں یا چھپانے میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا سر، بہت انڈیا جو سا انبیٹیبل جا رہا ہے، آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی اب سیمی فائنل میں جا کر وہ سوچ سکتا ہے؟ مگر کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ جی پچ پہ جادو ہوا ہے، اور فخر پہ جادو ہوا ہے، بابر پہ جادو ہوا ہے، انڈیا جو سا جادو کا گڑھ ہے۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب ہم بھی چھوٹے تھے نا تو ہم نے بھی سنا تھا کہ بنگال کا جادو، انڈیا کا جادو۔ میں وہی 20 دفعہ انڈیا گیا ہوں، اور میں اسپیشلی بنگلہ دیش ایک دفعہ اسی غرض سے گیا تھا کہ یار یہ جادو سیکھتے کیسے ہیں، جادو ہوتا کیسے ہے۔ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے۔ اب جب یہ ورلڈ کپ ختم ہوگا تو آپ کو دو خبریں اس میں بڑی واضح طور پر نظر آئیں گی۔ ایک، جو انڈینز بال کر رہے ہیں، انڈینز کے بالر کا میں نے بھی ساری زندگی کرکٹ کھیلی ہے، دیکھی ہے، میں نے کبھی بھی بال اتنا کٹ یا اتنا سوئنگ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، نیور ایور۔ کپل دیو ایک تھا جس کا بال یا پربھاکر تھا جس کا بال پڑ کر سوئنگ ہو جاتا تھا، لیکن یہ جو اب ہو رہا ہے یہ اچھا، یہ بات ہے کہ جو ٹیم بیٹنگ کر رہی ہے انڈیا کے اگینسٹ، ان کے بال سوئنگ ہو رہے ہیں، جب ان کے بالرز بال کرتے ہیں تو سوئنگ ہی نہیں ہوتا۔ ہمارا شاہین اتنی زبردست بال پر سوئنگ کرتا ہے۔ بات ہے، یہ جب یہ کنٹروورشل ورلڈ کپ ہوگا تو یہ کنٹروورسی اٹھے گی کہ جو انڈینز کو بال دیے جاتے تھے دیٹ واز ڈفرینٹ بالس۔ یہ بات یاد رکھیے گا، دیٹ وڈ بی ٹرن ٹو بی دی کنٹروورشل ورلڈ کپ۔ یہ ایسا ورلڈ کپ نہیں ہے جس میں ریگولر بیسس پر ایک ٹیم آئی اور اس نے جیت کر چلی گئی۔ تو آئی تھنک کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے جو سیمی فائنل ہوگا انڈیا کے لیے کوئی بہت اتنا آسان اسٹریٹ پاتھ نہیں ہوگا کہ ورلڈ کپ وہ لے جائے۔ سر آئی سی سی کو ایکشن لینا چاہیے نا کہ ان کو بالنگ جو بالز جو سی ہیں وہ کیا ہے اس میں؟ دیکھیں، ایک بال اگر آپ سوئنگ کر رہے ہیں اور دوسری ٹیم کے بالر بھی جو بائی نیچر آپ سے بہت اچھے ہیں ٹیمپرامنٹلی اسپیڈ وائز، ان کی بال سوئنگ ہی نہیں ہو رہی، یہ تو پاسبل ہی نہیں نہ ہوتا۔ نہ کوئی موسم ایسا ہے جس کی وجہ سے جی ایک ٹیم کو بڑی گرمی میں کھیل رہی ہے، ایک تھوڑی موئسچر میں کھیل رہی ہے۔ تو آئی تھنک کہ کہیں نہ کہیں یہ کنٹروورشل یہ سائڈ اس کی بڑی پرومیننٹ ہوگی، اور یہ بات نظر آئے گی کہ یہ جو 2023 کا ورلڈ کپ دیٹ وڈ بی ٹرن ٹو بی کنٹروورشل ورلڈ کپ ہوگا یہ۔
اچھا سر، یہ تو انڈیا کی بات ہو گئی. اب جو سا فائنل آنے والا ہے، 4 ٹیمیں تو پہلے آپ نے بتائی تھی، 4 ٹیمیں پہنچ گئی ہیں. اب کون سی 2 ایسی ٹیمیں ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ فائنل کھیلیں گی؟ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میری ریڈنگز نہیں ہیں، میں بار بار آپ کو یہ بتا دوں. میری گٹ فیلنگ ہے کہ کہیں نہ کہیں ساؤتھ افریقہ فرسٹ اینڈ دین کین بی نیوزی لینڈ. آسٹریلیا بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے. ورلڈ کپ فائنل والا دن پھر وہ ایک الگ دن ہوتا ہے نا. جو میکسویل نے گیم کھیلی 200 کیا اور کھڑے کھڑے ایک آدمی 200 کر رہا ہے. یہ گریٹنس تو پلیئرس کی یہی ہوتی ہے نا کہ کنٹری کے لیے کٹ مارو. تو اس نے گریٹنس دکھائی. تو سر اب بابر آگے کس پوزیشن پہ نظر آ رہا ہے کہ کپتانی لے رہے ہیں یا کپتانی چھینی جا رہی ہے ان سے؟ آج کل جو کپتان تھا یا کپتان ہے پاکستان میں، آپ کو پتہ ہی ان کا کیا ہو رہا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ بھی کپتان کو پہلا ہی اس کا حساب ہونا ہے. انضمام صاحب کا جو سا ورلڈ کپ کے دوران ہی فارغ کر دیا گیا ہے. بابن دیکھیں نا، یہی اگر کہ آپ ساری زندگی کرکٹ کھیلتے رہے ہیں اور کرکٹ کھیلنے کے پیسے لیتے ہیں، اور کرکٹ آپ کھیلتے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کی عزت اور اپنی عزت بنانے کے لیے. اگر آپ ایسی کرکٹ اگر ہم نے کھیلنی ہے تو یہ تو پھر آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی پاکستان کی گروتھ یا پاکستان کو فیم دینے کا یا پاکستان کے کوئی لیے کھیلنے کا کوئی سلسلہ تھا. نو کمنٹس. اچھا سر، کیا انڈیا جادو کی وجہ سے بھی جیت سکتا ہے؟ ایسا کچھ ہے سین؟ میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر جادو کی وجہ سے ہوتا تو پھر آئی تھنک کیونکہ دنیا میں کہتے ہیں ووڈوز، یعنی کہ جو افریقہ ہے اس کا جادو دنیا میں سب سے زیادہ پکا مانا جاتا ہے، یا پھر بنگلہ دیش آؤٹ ہو گیا. انڈیا کا تو میں نے کبھی جادو نہیں سنا. آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا بنگالی بابا، کبھی آپ نے سنا انڈین بابا؟ تو پھر بنگالی بابا تو آپ کو پتہ ہے ان کا جادو چلا نہیں، باقی سب کا چلے گا. اس طرح تھوڑی کرکٹ ہوتی ہے. کہتے ہیں جی ان کے پنڈتوں کا بڑا زبردست قسم کا جادو ہوتا ہے. میں نے آپ کو کہا اتنی دفعہ میں گیا ہوں انڈیا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. عمران خان نے جو پاکستان کے سابق کپتان تھے کرکٹ ٹیم کے، ان کی بات سنا رہا ہوں کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ ظہیر عباس، انڈیا میں ہم گئے تو ظہیر عباس اس وقت بہت رنز نہیں کر پا رہے تھے. تو کہتے ایک دن میں اندر گھسا ہوں تو ظہیر عباس بیٹ پکڑ کر بیٹ کے سامنے اپنا بیٹنگ جو ہے اس کو پریکٹس کر رہے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یار عمران، میں کیا میرا بیٹنگ سٹانس ٹھیک ہے یا میں بیٹنگ سٹانس گرپ جو ہے اس کی تبدیل کر لوں؟ مجھے ایسے لگتا ہے مجھ پر جادو ہے. کہتا جی میں نے دیکھا کہ عمران کو میرا ظہیر عباس، اور انہوں نے ورڈ یوز کیا دی گریٹ ظہیر عباس، اگر اس پر جادو ہو سکتا ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں. میں نے انہیں کہا جی آپ کس طرف چل پڑے ہیں؟ پھر اس کے بعد آ کر کہنا انہوں نے رنز کے ڈھیر لگا دیے. تو ایک بیڈ پیچ ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے. جادو سے اگر ایسی چیزیں ہونے لگ پڑیں تو آج امریکہ کی جگہ انڈیا ہوتا. پھر جو کل کا میچ ہونے والا ہے پاکستان اور انگلینڈ کا، اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ انگلینڈ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ انگلینڈ جیتے گا. اگر ساری لاسٹ اگر پرفارمنس دیکھیں بابر اور فخر کی اور ہماری بالنگ، تو ہم تھوڑا سا واپس آئے ہیں کہ انگلینڈ جیتتا نظر آ رہا ہے. جب آپ نے گھر آنا ہوتا ہے تو پھر پرفارمنس اچھی ہو جاتی ہے نا. آپ گھر جو آ رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ورلڈ کپ کھیل رہے تھے، جب آپ کو یہ پتہ تھا کہ ہمارے ٹاپ دی گریٹ بیٹسمین جو ہیں وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ ان لوگوں کو باریاں دے رہے تھے جن کی وجہ سے ہم سکورنگ اس میں رن ریٹ میں بھی پیچھے رہ گئے. کیا کہیں آپ؟ اچھا بہرحال اب ہمیں چاہیے کہ ہم نا انڈیا سے ایک ریکویسٹ کریں کہ جی آپ جو سی بال یوز کر رہے ہیں نا، مہربانی کریں وہ ہمیں دے دیں، ہم تاکہ نا 40-50 سکور پہ ان کو آؤٹ کر دیں. ٹھیک ہے، اور ہمارا کوئی 400 سکور ہو جائے. ٹھیک ہے، 365 سکور جو ہے نا ہم وہ کر لیں، اور پھر ہم تاکہ سیمی فائنل کھیل لیں. اب ہمارا ترلا ہی ہے اور کچھ نہیں. یا ہم یہ کہیں انہیں کہ کوئی ایسی پٹیاں ہمیں دے دیں جو ہم ان کے بیٹسمینوں کی آنکھوں پر باندھ دیں، اور بس وہ کچھ کریں نہ اور زیرو پر ساری ٹیم آؤٹ ہو جائے، پھر ہم ٹھیک ہے. موزم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. موزم نہیں ہوتی کرکٹ کی طرح ہوتی ہے. کرکٹ از اے گیم، وار، ٹیلنٹ کی وار ہے. آپ اگر اتنا پریکٹس کر کے اتنے لاکھوں روپے لے کر کھیلتے ہیں اب ملک کے لیے اور یہ پرفارم کرتے ہیں، تو غریب آدمیوں کا پیسہ اگر آپ نے اس طرح اڑانا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک یو آر ایبل ٹو پلے کرکٹ. بالکل جی، اگر آپ نہیں کر سکتے، پاکستان کا نام روشن نہیں کر سکتے، اگر آپ اپنی پرفارمنس نہیں دے سکتے تو مہربانی کریں. پھر ہمارے جو ان سے جذبات ہوتے ہیں، ہماری عوام کے جذبات ہوتے ہیں کہ یار ہم پاکستان کو پر آتے دیکھیں گے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. موزم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہی کہنا ہے کہ جی آپ دیکھیں نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ فائنل کھیلتے نظر آ رہے ہیں. 4 ٹیمیں انہوں نے جو بتائی تھیں وہ
ٹھیک ہو گئیں. اب آگے دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو انبیٹیبل جاتا ہے. کیا فائنل میں انڈیا کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا؟ بہت شکریہ. سلام پاکستان.